الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ دعا کرتے ہیں بار الہ تجھ سے کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص تجلی، ایک خاص کرن ہمارے شامل حال فرما، ہمارے قلوب کو اور ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و مودت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرماتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی عجل فرجہ۔ توسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین اپنے بچوں کے اس ذکر و فکر میں، معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں، اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے گا۔ اللہم صلی علی محمد ایک دفعہ پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 5 تاریخ ہو چکی ہے، اور جس سلسلے گفتگو کا آغاز ہم نے چاند محرم کو کیا تھا انسان مودت اور کربلا کے عنوان سے، آج اس کی 6ٹھی نشست ہے۔ ہم نے جو سرنامہ کلام جس آیت کو، اس کے اس حصے کو قرار دیا، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا وہ ٹکڑا جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے آیات سے، یعنی قرآنی بنیادوں سے جو نتیجے اخذ کیے ان کا ایک تھوڑا سا ریویژن اور تکرار، تاکہ ہماری میموری میں وہ تازہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ صاف انسان کو کلیریفائی کر دیا جب کہا کہ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، یعنی کہہ دیجئے کہ میں آپ سے یہ اجر نہیں مانگ رہا ہوں مگر آپ کے اپنے ہی لیے، یعنی انسان کا اس میں اپنا ہی فائدہ ہے اور اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، یعنی اہل بیت کے مفاد کے لیے خدا نخواستہ یہ بات نہیں ہو رہی۔ کلیریفائی کر دیا قرآن کریم نے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ میں نہیں مانگتا ہوں یہ اجر رسالت مگر یہ کہ عالمین کے لیے ایک یاد ہو، ایک نصیحت ہو، ایک ذکر ہو۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں نہیں مانگتا ہوں یہ اجر رسالت مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ تو ان ساری باتوں کی روشنی میں جو ہے وہ ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مودت فی القربہ جو ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ اجر رسالت ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کو اختیار کرنے میں یہ ذکر ہے، پروردگار عالم کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے، اور آخری جو نتیجہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی مودت اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے جو اللہ نے کھولا ہے۔ اور پھر ہم نے عقلی اور منطقی دلیلوں سے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور بھی راستہ ہوتا تو خداوند حکیم کو چاہیے تھا کہ وہ بھی انسانوں کو بتلائے، اور جب اس نے یہ کام انجام نہیں دیا تو یہیں سے یہ نتیجہ ہمیں مل جاتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے جو اس نے اپنے تک پہنچنے کا ہمیں بتلایا ہے، اور کسی راستے سے اللہ تک آنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کلیریفائی کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حقیقت قرآن جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے، مطہرون کے پاس ہے، اہل بیت مطہرون ہے، پس حقیقت قرآن جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے۔ اب تک کی گفتگو میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم جن دلائل سے استفادہ کر رہے ہیں قرآنی بنیادوں پہ، اس میں آیے تطہیر ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے مسلسل۔ اس آیے مودت کے آیے تطہیر کے لیے بزرگان اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ آیے تطہیر کا جو حق تھا اس سے استفادہ کرنے کا، وہ ہم شیعہ بھی اب تک نہیں کر سکے، اور سب سے بڑی وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں رہی، حکومتیں نہیں رہی ہمارے ہاتھ میں، تو جب حکومتیں باطل کی رہی ہیں تو ہمارے جو معرف ہیں حقیقی تشیع کے، وہ اس طرح سے پروان نہیں چڑھ سکے، اس طرح سے جو ہے وہ پنپ نہیں سکے، اور اس طرح سے وہ پخش نہیں ہو سکے، یعنی اس طرح سے بیان نہیں ہوئے جس طرح سے بیان ہونا چاہیے تھا، اسی لیے رجسٹر نہیں ہوئی بہت ساری چیزوں کی اہمیتیں، ان میں سے آیت تطہیر ایک چیز ہے۔
یعنی تنہا اس ایک آیت کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان پورے کا پورا تبدیل ہو سکتا ہے. اور دلیل آپ سب نے جو آپ حدیث قصہ ہماری روایت رہی شیعوں کی پڑھنا اپنی مجالس میں معصومین کی، وہ رہی ساری ہدایت کہ اس کو پڑھیں اپنی مجلسوں میں، حاجت روائی ہے. بزرگوں کو بھی ہم نے دیکھا، عرفاء کو، آغا بیجت کے شاگرد ہیں اس وقت آغا تحریری قم میں، آدمی مشکلات کیا لے کر آ رہا ہے، مسائل کیا بتا رہا ہے، آغا حل بتا رہے ہیں کہ حدیث قصہ پڑھا کیجئے گھر میں. تو حدیث قصہ ظاہر ہے وہ شان نزول ہے آیت تطہیر کی، لیکن خود آیت تطہیر کی اہمیت کو واقعی سمجھنا اس کی گہرائی میں جا کے بہت ضروری ہے کہ آیت کتنی ڈائمنشن سے انسان کو کتنے ثمرات اور فیوز تک پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے، سرکار کا صحابی ہے ابو برزہ اسلمی، اور یہ نام تھوڑا سا ہمارے ذہنوں سے مانوس ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے دربار یزید میں جو ہے وہ جب یزید دندان مبارک کی مولا حسین سرکار کی بے ادبی کر رہا تھا تو انہوں نے پکار کر کہا تھا کہ اے یزید اپنی چھڑی روک لے، میں نے رسول کو دیکھا ہے کہ ان دانتوں کے بوسے لیا کرتے تھے. تو اس صحابی کا جو ہے نا ہمارے ذہن میں نام تازہ ہونا چاہیے، ابو برزہ اسلمی. یہ کہتے ہیں کہ 17 مہینے میں نے مدینے میں رسول کے ساتھ نماز پڑھی، اور دستور یہ تھا رسول کا کہ نماز سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے در پہ جا کے چلو جو فرجم ٹھیک ہے 17 مہینے کہتا ہے میں نے نماز پڑھی سرکار کے ساتھ، فرماتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دستور یہ تھا کہ سرکار آتے تھے، بی بی کے در پہ رکتے تھے، سلام بھیجتے تھے، دعا کرتے تھے کہ تم پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے اور اس طرح کی دعائیں، اور بعد میں ان کا دستور یہ تھا کہ آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی 17 مہینے تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایسے ہوتا ہوا کہ آیت تطہیر کی تلاوت خانہ فاطمہ زہرا پہ ان کے در پہ کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے. اور ہمارے پاس بہت سی روایت ہیں جس میں فرمایا کہ بارہا السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ کر کے بھی سرکار نے سلام کیا، تم پر سلام ہو اے وہ اہل بیت نبوت، یعنی جن کے بارے میں یہ آیت تطہیر اتری ہے. تو ظریف نکتہ جو اس کے اندر ہے کہ یہ اہل بیت کی جو عصمت و طہارت ہے نا، اس سے بہت سارے جو ہیں ہمارے معاملے حل ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں، جناب امیر نے ایک شخص سے کہا وہ احتیاط کے ساتھ کہ یہ بتا، اگر آپ نے النبراس دیکھی ہو تو انہوں نے بڑا اچھا فلمایا اس کو، کہ جس میں سرکار نے آ کر جو ہے اپنی حقانیت پر دلیلیں قائم کی ہیں. کوفے میں غالباً یا مکے میں کہاں وہ خطبہ انجام پایا جہاں مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوں اور سرکار اپنی دلیلیں قائم کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو ایک مقام پر ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد علیہ. ایک شخص سے سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مقدمہ ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ کے خلاف، اعوذ باللہ بالفرض سرکار جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، اور تمہارے پاس وہ گواہ بھی موجود ہوں جو فقہی طور پر کسی عام مقدمے میں فیصلے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، یعنی بیوی کے خلاف بالفرض، تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ یا علی میں تو ان کے خلاف فیصلہ دوں گا. مولانا نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تو کفر کرے گا. تو کہنے لگا کہ کفر کیسے ہو گیا؟ مولانا نے کہا کہ کیونکہ جس کی عصمت کی، جس کی بے گناہی کی گواہی اللہ دے چکا ہے تو اس کے مقابلے میں لوگوں کی گواہی کو ترجیح دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان کرام؟ تو آیت تطہیر سے جو صحیح استفادہ ہے حقانیت اہل بیت کا، حق اہل بیت کا دفاع، وہ ابھی تک ہم نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ خدا نے چاہا تو آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ اور آیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی اور اذہان میں اس کی اہمیت اپنے عمق کے ساتھ انشاءاللہ جاگزین ہو جائے گی. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. جو نتائج اب تک ہم نے انسانی زاویے سے دیکھے ہیں کہ انسان کی ذات پر معصوم افراد کی مودت کا کیا اثر ہے، ہم نے دیکھا کہ مودت اپنے ساتھ اطاعت لے کر آتی ہے. عام زندگی میں بھی جو محبتیں ہیں وہ اپنے ساتھ اطاعتیں لے کر آتی ہیں. بہترین اطاعت جو ہے وہ معصوم افراد کی اطاعت ہے، بس مودت فی القربہ جو ہے انسان کا فطری تقاضا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ حب دنیا جو ہے وہ ہر گناہ کی بنیاد ہے. معصومین وہ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کیا، پس معصومین کی محبت حب دنیا سے
نجات میں کافی مؤثر ہے، انسان کو بچاتی ہے حب دنیا سے. بس معصومین کی محبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان جس سے مودت کرتا ہے اس کے جیسا ہونا چاہتا ہے. جب معصوم افراد کو قبول کر لیتا ہے اپنے کمال کے لیے تو ان کے کمال کا کمال عصمت کا قائل ہو جاتا ہے. جب معصوم افراد کو قبول کر لیتا ہے تو اپنے باطن میں گویا لکھ لیتا ہے کہ عصمت کمال ہے. پھر گناہ کر کے اس کو چین نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ دراصل معصومین کی محبت خود انسان کا پاکیزگی اور طہارت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے جیسے معصومین کی محبت وہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم نے یہ قرآن سے نتیجے اور اب تک جو انسانی زاویے سے کہ انسان کیسا موجود ہے، محبت کس طرح اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، تقریباً یہ نتیجے ہم نے اخذ کر لیے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. تھوڑا سا آپ ذرا توجہات مرکوز رہیں کیونکہ آج گفتگو تھوڑے عمق کے اندر جائے گی، تھوڑی ڈیپتھ کے اندر جائے گی، تو آپ کی توجہات کا طالب رہوں گا. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک سوال یہ ہے کہ اہل بیت کی طہارت کی نوعیت کیا ہے؟ نوعیت کیا ہے؟ یہ کس طرح کی طہارت ہے؟ کیا کوئی دوسرا اس طرح کی طہارت کو حاصل کر سکتا تھا؟ جواب ہے نہیں. بس جواب کیا ہوا کہ طہارت کی نوعیت کیا ہے؟ تو یہاں پہ جو تشیع کے معرف ہیں اس کے اندر سے ایک محکم اور واضح جو معرف میں سے ایک یہ ہے نقطہ کہ اہل بیت کی جو طہارت ہے وہ تکوینی ہے. یہیں سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی توجہات مرکوز رہیں. اب یہ تکوینی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے تشریعی اور ایک چیز ہے تکوینی. پروردگار کے جو ارادے ہیں جو اس نے چاہا ہے دو طرح کے ہیں، تکوینی، تشریعی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تشریع یہ ارادہ ہے پروردگار کا کہ مثلا پروردگار چاہتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ گناہوں سے دور اختیار کریں. ٹھیک ہے، ہدایت پا جائیں. یہ تشریعی ارادہ. اس ارادے کے لیے اس نے دین بھیجا، شریعت بھیجی. تشریع اور شریعت، اور اب آپ کنیکٹ کریں ان الفاظ کو بھی، ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں سارے. ٹھیک ہے. پروردگار نے چاہا کہ لوگ گناہوں سے دوری اختیار کریں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں. اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا جو اپنے ساتھ شریعتیں لے کر آئے. اب اختیار دیا انسان کو، شریعتیں پہنچا دیں، لیکن یہ اختیاری ہے کہ چاہے تو انسان قبول کر لے، چاہے تو اس کو رد کر دے. یہ ہے پروردگار کا تشریعی ارادہ جس میں انسان مجبور نہیں ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. ایک ارادہ ہے پروردگار کا تکوینی. یہ ارادہ وہ ہے کہ جس میں انسان کی مرضی کو اب کوئی دخل نہیں ہے. مثال کیا ہے؟ آپ کو میل پیدا ہونا یا فیمیل پیدا ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جینڈر ڈیسائیڈ کرنا آپ کے اختیار میں نہیں. اشیاء کی حقیقتیں، ان کی خصلتیں، مثلا آگ میں حدت پروردگار نے رکھی ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتی اس سے، یہ اس کا لازمی جزو ہے. ٹھیک ہے. آگ کی خصلت رکھی ہے کہ وہ جلاتی ہے، یہ خصلت بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ پروردگار حکم دے دے کہ آگ سرد ہو جا ابراہیم کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے تکوین، جہاں پروردگار اپنا جو ارادہ چاہتا ہے اس کو جاری کر کے رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کسی کی مرضی، ارادے اور اختیار کا کوئی دخل نہیں. تو اب ہم نے کہا کہ آیت تطہیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طہارت ایک خاص طہارت ہے اور یہ کسبی نہیں ہے، خود سے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ ارادہ الہی کے تحت ان کی ذات میں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا اعتراض جو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو جو ذات میں رکھ دیا اللہ نے، تو یہ تو ایک طرح کا ان کے لیے امتیاز رکھ دیا، تو کیا یہ نعوذ باللہ سب سمجھنے کے لیے کہ جانبداری نہیں ہے، فیوریٹزم جس کو کہتے ہیں، فیوریٹزم نہیں ہے؟ ہاں، یہ بڑا عمدہ جواب ہے یہاں. اب جواب ہمارا کیا ہے اس کے معاملے میں؟ دیکھیں، پروردگار نے جس بھی چیز کی احتیاج رکھی انسان کے وجود میں، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی سبب قرار دیا. ٹھیک ہے. اب اس وسیلے کو اس وسیلے سے رجوع کیے بغیر وہ نیڈ انسان کی برطرف نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پیاس رکھی آپ کے وجود میں، ایک ضرورت آپ کے جسم کی پیاس ہے، جب تک پانی نہیں پئیں گے وہ نہیں بجھے گی. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب جو دلیل ہے وہ یہ ہے، دیکھیں
کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی کی جو ذات ہے اس میں پروردگار نے یہ جو تراوٹ رکھی ہے، یہ پروردگار نے عدل سے کام نہیں لیا؟ کہہ سکتا ہے کوئی اس کو؟ نہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو بھی ضرورت ہے اس کو برطرف کرنے کے لیے وسیلہ رکھا ہے پروردگار۔ آیہ کریمہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ تو جب وہاں آپ کے وجود میں ایک ضرورت تری کی رکھی، آپ لاکھ کہتے رہیں کہ یا اللہ میری پیاس بجھا دے، وہ کہے گا میں نے پیاس بجھانے کے لیے تمہیں جس تری کی ضرورت ہے اس کو پانی میں رکھا ہے، اور یہی عین عدل ہے کہ ایک وسیلے سے میں تمہاری پیاس بجھاؤں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بات پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ توجہ کریں سورہ شمس کی طرف، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها چلتا ہے، 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، طہارت اختیار کر لی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان کے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، تری کی ضرورت ہے جو پانی سے حاصل ہوتی ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس طرح وجود انسانی کو طہارت کی ضرورت ہے، پس اس طہارت کے لیے جو وسیلہ قرار دیا وہ اہل بیت کی ذات گرامی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ یہ آیت تطہیر کی گہرائیاں ہیں جو بزرگان نے ہم تک پہنچائیں، کہ اس آیت سے استفادہ کریں، اس سے آپ بڑی مستحکم دلیل قائم کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی یہ آیت بہت زیادہ مددگار۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وال محمد پر۔ آپ کی سماعتیں مددگار ہیں۔ اب پھر مزید اونق میں جائے گی گفتگو، لیکن پہلے ایک سادہ سی مثال سے میں جو ہے وہ اس کی تمہید باندھوں گا، پھر انشاءاللہ آگے جاؤں گا۔ ایک دفعہ درود بھیجیے ایک اور، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اچھا بھائی، اب عام زندگی میں اب یہ ہے، چونکہ یہ اس کے ذیل میں بات ہو رہی ہے کہ مودت فی القربہ ایک تقاضا ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب عام زندگی میں اگر ہم سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرے کسی ایسی چیز کی جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ حق بجانب نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ برحق نہیں، یہ آدمی حق بجانب نہیں تھا جس نے ہم سے ڈیمانڈ کی۔ مثال چھوٹی سی، ہم ابھی انشاءاللہ دسترخوان کریں گے، نیاز کریں گے، اور اس کے بعد ہم جیسے ہی باہر نکلیں ہمارا دوست جو ہے ہمیں کھانے کی دعوت دے کہ چلو میرے ساتھ، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، آپ کی دعوت، تو آپ کہیں گے کہ مجھے کھانے کی احتیاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ احتیاج نہیں ہے، اس لیے آپ کا یہ تقاضا حق بجانب نہیں ہے، آپ کا یہ تقاضا جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اب کیا ہمیں پتہ چلا یہاں سے کہ تقاضا وہی حق بجانب ہے کہ جس چیز کی واقعی احتیاج ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ عام زندگی میں اب دیکھیں، انسان، ہم کہہ رہے تھے کہ قلب جو پروردگار نے عطا کیا ہے نا انسان کو، جس طرح بدن کی مثال ہے کہ بدن کی ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو غذا چاہیے، اس کو پانی چاہیے، جب تک یہ چیزیں اس تک نہیں پہنچیں گی بدن پروان نہیں چڑھ سکتا، اس کی پرورش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ نرچر نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان کو پروردگار نے ایک چیز عطا کی ہے، اس کا نام ہے قلب۔ اب قلب کی احتیاج ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے اور کوئی اس سے محبت کرے۔ اگر یہ احتیاج صحیح طریقے سے پوری نہیں کی جائے گی جسم کی طرح تو وہ قلب مرجھا جائے گا اور ممکن ہے کہ مردہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ انسان لا محالہ کسی نہ کسی سے اپنی زندگی میں، ہم نے کہا، محبوب بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیڈیلز بناتا ہے اپنے۔ اب مثال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں کرکٹ کا بہت زیادہ وہ ہے، تو سیدھی سادی سی مثال، ایک کرکٹر کو انسان نے اپنا آئیڈیل بنایا اور اس کی ہر چیز کا، یعنی ہر زاویے سے، کس اننگ میں مثلاً اگر بیٹسمین تھا تو اس نے کتنی اسکور کیے، کب اس نے ملک کو جو ہے وہ بچایا، مشکل وقت میں جتایا، یہ ساری چیزیں اس کو یاد ہیں، ایک ایک چیز اس کی۔ اب اگر کہیں
وہ کسی بہت ہی کروشل مومنٹ پہ صحیح پرفارمنس نہ دے تو اس کے دوست آ کے اکثر طنز کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے تو فیوریٹ نے جو ہے مروا دیا ہمیں، آسان الفاظ میں، جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ نہیں ہو سکی. تو جہاں تک پاسبل ہوتا ہے توجیہ کرتا ہے کہ یار امپائر کی غلطی تھی، مثلا وہ ہو گیا، اور وہ جو ساتھ میں کھڑا تھا وہ یہ پچ صحیح نہیں تھی، موسم خراب تھا. 1000 بہانے. ہو کیا رہا ہے یہ جو کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اندر سے یہ جانتا ہے کہ محبوب جو ہے اس سے صرف کمال ایکسپیکٹڈ تھا. اب جب اس نے وہ کمال نہیں پہنچایا یا وہ کمال ڈسپلے نہیں کیا تو یہ برداشت نہیں کر پا رہا، اس لیے توجیہ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نکتہ کتنا باریک ہے اس کے اندر؟ سمجھ رہے ہیں اندر کیا رکھا ہوا ہے انسان؟ اچھا، اب اگر ایسا ہو کہ اس کا کوئی کرپشن کیس سامنے آ جائے اور وہ خود بیٹھ کے پریس کانفرنس میں اقبال جرم کر لے کہ ہاں میں نے فلاں میچ میں جو ہے وہ پیسے لیے اور پیسے لے کر مثلا اگلے کو رن آؤٹ کرایا یا 3-4 بالیں جان بوجھ کے ضائع کی جس کی وجہ سے پاکستان میچ ہار گیا. ایکسیپٹ کر لے اس بات کو کہ میں نے یہ کیا ہے. اب وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا جو اس کا محب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا، محبت شکستہ ہو گئی. کیا کہہ رہا ہے اپنے باطن میں؟ کہ تو میرا محبوب نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے عزیزان گرامی کہ یہ جو تقاضا پروردگار نے رکھا ہے مودت فی القربا کا، یہ ایک ایسے محبوب کی مودت کا تقاضا ہے جو ہماری اپنی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، جو ہماری اپنی فطرت کی ضرورت ہے کہ محبوب ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، جو ہر جہت سے، ہر عیب اور کمی سے پاک اور بری ہو. اسی لیے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جس محبوب کی مودت، جس آئیڈیل کی مودت تمہاری فطرت میں رکھی ہی ہے اسی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم پیاسو کوئی تمہیں پانی پیش کرتے، کہ یہ ضرورت ایسے برطرف ہونی تھی. سمجھ رہے؟ پہلے ضرورت رکھتا ہے پھر اس کو برطرف کرنے کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پوری کیسے ہوگی. اسی لیے کوئی مودت سوائے اہل بیت کے کامیاب نہیں ہو سکتی. جس نے بھی ان کے سوا کسی سے دل لگایا وہ لازمی طور پر ناکام ہو گیا، آج نہیں تو کل. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب آگے ایک ادعائی ظریف اور عمیق نکتہ، ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے. اچھا عزیزان گرامی، اب بات یہ ہے کہ اصرار ہے یا اللہ مدد. ابھی تک جو مسئلہ جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ وسیلے کا مسئلہ کلیئر نہیں ہو رہا. اب آپ کہتے رہیں کہ پانی، کہ مجھے جو ہے پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے. جب آپ دیکھا کہ بھائی میں خود کس طرح سے آؤں، خلق کیا ہے پانی کو، اس میں رکھی ہے تری، اس سے جا کے پیاس بجھاؤ. اگر مر بھی جاؤ گے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے تو آخر میں وہ کریٹ کوئی وسیلہ ہی کرے گا. بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک. اب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جو مودت کی طلب رکھی ہے، محبوب کا جو کانسیپٹ اس کی فطرت میں رکھا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ کمال مطلق سے محبت کرتا ہے. کمال مطلق کیا ہے؟ ایبسولوٹ کمال، یعنی میکسیمم پرفیکشن. اور جہاں کہیں اس کو محسوس ہو کہ جو ہے نقص پایا جاتا ہے وہ اندر سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کمال مطلق واقعاً ذات الہی ہے، ذات پروردگار ہے. تو اب یہ جو مودت اس کے اندر رکھی ہے یہ پوری کیسے ہوگی؟ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو اس عالم رنگ و بو میں قرار پایا ہے، اس مٹیریل ورلڈ میں قرار پایا ہے کہ جس میں وہ زندگی گزارتا ہے. وہ اگر صرف ایک کانسیپٹ سے مودت کرتا رہے گا، ایک امیجنری خدا سے مودت کرتا رہے گا، تو وہ مودت پائیدار نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن نہیں ہے، یہ سب امیجنری ہے. اس کو مظہر چاہیے، اس کو ایسا مظہر چاہیے
کہ جس کو دیکھ کر وہ اس ایبسولوٹ کمال کی یاد کو تازہ کرے. اس کو کہتے ہیں تجسم عینی، یعنی ایک حقیقت غیبی ہے، وہ غیب مطلق ہے پروردگار. اگر تم ڈائریکٹ کوشش کرو گے اس سے کنیکشن بنانے کی تو وہ کنیکشن پائیدار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی ہے، قلبی نہیں ہے. قلب دیکھنا چاہتا ہے، قلب دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن قائم ہو. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم آ گئے. مصداق خارجی مانگتا ہے. مصداق خارجی جب تک نہیں ہوگا مودت نہیں ہو سکتی، ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن. یہاں تک جو ہے ہم بات پہنچ گئے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والا. اب یہ اصل میں جو جمال متعین جس کو کہتے ہیں کہ انسان کو تعین چاہیے، اور تعین بھی ایسا چاہیے جو اس کی اپنی ہی جنس سے ہو تاکہ اس سے ریلیٹ کر سکے. اگر آپ کو میں کہوں ایک مشین ہے جو بہت ہی حرفی، مطلب اس کو کہتے ہیں بہت ہی اعلیٰ مشین، اس میں یہ خصلتیں ہیں، وہ خصلتیں، وہ خصلتیں، آپ اس سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن قائم نہیں کر سکتے. تو لازمی یہ ہے، اس کا جو لازمی نتیجہ ہے، حل ہے، وہ یہ ہے کہ کمال مطلق کا ایک مصداق خارجی ہونا چاہیے، اور وہ مصداق خارجی آپ کی اپنی جنس سے ہونا چاہیے جس سے آپ ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن قائم کر سکیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آگے. ایسا محسوس ہوتا ہے، دیکھیں اب ٹیکسلا سے لے کے آپ کے بھی ملک میں آرکیولوجیکل سائٹس موجود ہیں، موہنجو دڑو ہے، ٹیکسلا ہے، دنیا بھر میں ہے. جہاں جہاں کھدائیاں ہوئی ہیں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں میں، وہاں کسی نہ کسی قسم کی عبادت کے آثار پائے گئے. ٹھیک ہے، یہاں سے بزرگان ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھائی اب ایک چیز یونیورسل ہونا اگر، اور رنگ و نسل اور اس کی قید سے مبرہ ہو، ہر طرف ایسٹ و ویسٹ میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہیں نہ کہیں عبادت کے آثار ملتے ہیں. یہ چیز پتہ دے رہی ہے کہ انسان کی فطرت میں عبادت کی طلب رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب عبادت کی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے ایک طلب رکھتا ہے اندر، ایک نیڈ رکھتا ہے، پھر اس کی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ پوری کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، اس طلب کے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کہ یہ کہاں سے پوری ہوگی انسان غلطی کا شکار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کی بات نہیں مانی، کچھ اور مسئلہ ہوا، لیکن وہ طلب نہیں بجھا سکتا اپنے اندر سے، تو اس کو کسی نہ کسی شکل میں پورا کرے گا. اگر نبی کی بات نہیں سن رہا ہے تو بت کی پوجا کرے گا، بت پرستی کرے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فطری طلب ہے عبادت کی، مصداق کے تعین میں غلطی ممکن ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں. اب جو پرابلم ہے سارا انسان کا، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے معجزہ دیکھا سرکار کا. کیا دیکھا؟ نکلے راتوں رات اپنی قوم کو لے کے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، جو اس کو جاتے جاتے جیسے کو کہیں آپ دوڑتے دوڑتے وہ لوگ پہنچے، دریا کا اینڈ آ گیا، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. ٹھیک ہے، اب موسیٰ کے پیروکار پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. موسیٰ کہہ رہے ہیں میرا پروردگار راستہ بتلائے گا، جس نے یہاں تک پہنچایا وہ آگے. یقین کیسا ہے، دریا ہے سامنے، نہیں بتلائے گا. کہا موسیٰ اپنا عصا مار دو، مار دیا، کھل گئے. اچھا وہ بھی کھلے تو اس طرح کے 12 در بنے، ایک ایک قبیلہ اپنی اپنی در سے چلا جائے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ان کی خواہشات اور پیچیدگیاں کہ درمیان میں کھڑکیاں بنا دیجئے کہ دیکھتے بھی رہیں ایک دوسرے کو. بنی اسرائیل ایک کمپلیکیٹڈ قوم تھی. ٹھیک ہے نا، پروردگار نے شکوہ کیا ہے کہ یہ بڑے، وہ جو آپ سارا گائے کا معاملہ ہے کہ کیسی قربانی کریں، آپ نے سن رکھا ہے نا، وہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ قوم تھی. جیسے ہی دریا پار کیا، اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ بھائی انسان کا یقین کہاں ہونا چاہیے کہ یار یہ واقعاً ولی خدا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. کہ فرعون جیسا آدمی اس کو ڈبو دیا، ہمیں اس سے نجات دی اس کے شر سے، اور ہمیں جو ہے اسی دریا سے پار کروا دیا. کتنا کیلکولیٹڈ ہو رہا ہے سب کچھ. یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی جو یہ ہستی ہے یہ عالم غیب سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یقین کہاں ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی دریا کراس کیا، وہاں ایک قوم کو دیکھا جو بت پرستی کر رہی. کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو چیز فطرت میں رکھی ہو نا، اگر اس کا صحیح ڈائگنوسس نہ ہو تو انسان غلطی کا شکار ہوتا ہے. وہ مصداق خارجی اللہ کے کمال مطلق کا جو فطرت میں رکھا ہے وہ خود موسیٰ تھا. موسیٰ تھا وہ آئینہ کہ جس میں جمال الہی کا مشاہدہ کرنا تھا ان کو.
لیکن یہ راز نہیں سمجھ پائے. ٹھیک ہے, فتح مکہ ہو گئی, اے علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو توڑنا شروع کرو. اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک انسان ہے جو بت کو توڑ رہا ہے, لیکن تھوڑی سی بصیرت میں اضافہ ہوا تو معلوم ہوا کہ جمال الہی کا اصلی اور حقیقی مصداق خارجی ان جعلی اور جھوٹے مصداق خارجیوں کو کعبے سے بے دخل کر رہا ہے. بات پہنچ رہی؟ مصداق خارجی ایک مشکل لفظ ہے لیکن اس سے بہتر ہے نہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ آئینہ کے واقعاً جس میں وہ جمال محقق ہونا چاہیے تھا وہ خود علی بن ابی طالب اور رسول اکرامی تھے. ٹھیک ہے, اب جب وہ آ گئے ہیں تو پھر باطل مصداق خارجیوں کی, بتوں کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا؟ ہوا میں بات نہیں ہو رہی. ہمارے پاس مفاتیح الجنان میں یومیہ زیارتیں ہیں, ہر روز کی ایک دعا ہے اور کچھ زیارتیں ہیں جو انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں یہ ایک کیلنڈر جیسا بنا لے. یہ 7 دعائیں ہیں 7 دنوں کی اور 7 زیارتیں. 14 معصومین کو 7 دنوں میں تقسیم کیا گیا. صبح اٹھ کے آپ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ صدقے کے بعد جو ہے ان چیزوں سے کریں, صدقہ دیجیے اور یہ سرکار کو ساتھ, تو بہت اچھا ہے. اس کی برکات ہیں, بزرگان ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کی برکات ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی زیارتیں ہیں. تو جو منگل کی زیارت ہے ٹیوزڈے کی, وہ چوتھے, 5ویں اور 6ٹھے امام کی زیارت ہے. ٹھیک ہے, 3 ہستیوں کو. ایک دفعہ درود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک مقام پر پہنچ کر یہ جملہ ملتا ہے کہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں جبت سے, طاغوت سے, منات سے اور لات سے. اب منات و لات تو بہت ہی پاپولر نام ہے, آپ سب نے سن رکھے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حضور چوتھے, 5ویں, 6ٹھے امام کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کہاں, اور بتوں کا قصہ تو فتح مکہ پر ختم ہو چکا. یہ کن بتوں سے برات کی اظہار کی بات ہو رہی ہے؟ تو جب بھی آپ ان باطل محبوبوں کا مشاہدہ کریں گے, ان کو کاؤنٹ کر لیں گے تو آپ کے آنسر ٹھیک ہو جائیں گے. آپ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ روایت میں اشارے کیا ہیں کہ قریش کے وہ بنائے ہوئے بت جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان سے برات کا اظہار کرو. بات یہاں تک کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو مصداق خارجی حقیقی ہے اور ایک مصداق خارجی ہے جو جھوٹا ہے یا جعلی ہے, جو انسان نے جال سے مراد بنایا ہوا ہے. حقیقی اور جعلی, یہاں تک ہم پہنچ گئے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ درود بھیجیے محمد آل محمد پر. وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. ایک نقطہ اب دیکھنا ہے کمال کے حوالے سے کہ کہ حب اہل بیت جو ہے وہ کس طرح انسان کو جو ہے وہ منزل کمال تک لے کر جاتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. میں یہ بھی عرض کر ہی دوں. دیکھیے, ایک مرتبہ آپ نکلے اپنے گھر سے اور آپ کے اہل محلہ آپ کو ایک ایسے انسان کے طور پہ جانتے ہیں کہ جس کا ہمارے کہتے ہیں نا لینے میں نہ دینے میں. البتہ یہ کوئی بہت اچھا رول نہیں ہے. دین نے چاہے کہ انسان ایکٹیو رول پلے کرے معاشرے میں اور اس کے لیے اگر مشکلات اٹھانا پڑے تو اٹھائے. آپ فرما رہے تھے نا اس دن کی پرابلم تو اگر ڈائگنوز کی ہے تو حل بھی بتا دیجئے کہ یہ مسائل کا حل کیا ہے. مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ بنانا پڑے گا یہاں پہ اور ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ کم از کم سنڈے اسکول سے شروع کریں, لوگ والنٹیئر کریں, کورسز موجود ہیں, پہلے ٹیچرز ٹریننگ کریں, پھر بچوں کو پڑھانا شروع کریں, یہیں پہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کریں, بچوں کو آپس میں دوست بنائیں, ان کو پیزا وغیرہ ہر چیز کھلائیں, ان کو فٹ بال کھلائیں. جب دوستیاں ہی مومن دوستوں سے ہوں گی اور وہی مرکز تعلیم کا بھی ہوگا اور وہی دینی مرکز بھی ہوگا تو پھر ان پر پروگرام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ بات نقطے میں ذیلی آ گئی تھی اس لیے کہہ دی ایک دفعہ درود بھیج دیے گا. تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا میں جو ولایت کا ظہور ہے, ابھی مصائب کی طرف نہیں جا رہا لیکن تجزیے کے زاویے سے, ولایت کہیں جلوہ گر ہوتی ہے قدرت اور اختیار کے ساتھ. واضح ترین مثال جنگوں میں جو جناب امیر کا کردار ہے وہ ارادہ اور اختیار اور قدرت دکھائی ہے ولایت نے اپنی. علامہ طالب جوہری مرحوم پڑھا کرتے تھے, اب ذکر جناب مولانا امیر کا آ گیا ہے تو صرف اور صرف جنگ بدر
جو کہ وہ جنگ ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے لشکروں سے تمہاری مدد کی کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا. تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کے لشکر جو ہیں وہ شامل تھے. ٹھیک ہے, اب ملائکہ کے لشکر بھی ہیں, مسلمانوں کا لشکر بھی ہے. جو کفار مارے گئے جن سے ان کی کمر ٹوٹی, کہتے ہیں اس کی کل تعداد جو ہے وہ 68 کے قریب ہے, 68. ٹھیک ہے, 35 اکیلے جناب امیر نے مارے. تو وہ یہاں کہا کرتے تھے کہ مسلمان اور فرشتے مل کے اتنے نہیں مار سکے جتنے علی نے اکیلے مارے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ برحق ہے. کیوں؟ ولایت ظہور کر رہی ہے. یہاں دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ولایت اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ کر. ٹھیک ہے, اب چل رہے ہیں یہ سلسلے. احد کا سب کو معلوم ہے کہ جب وہ صدا ہوئی تو کیا ہوا, اور ادھر سرکار اس گھڑے میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے بھاگنا شروع کیا, اور علی کا رخ اسی گھڑے کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات سب کو معلوم ہے. وہ شمع کے گرد پروانے کی طرح دفاع کرتا رہا. ارادہ, قدرت, طاقت. یا علی خیبر فتح نہیں ہو رہا, خیبر اکھاڑ کے لیا, اکھاڑ کے لیا. نادے علی مظہر العجائب. یہ عجائبات کا ظہور ضروری ہے دین کی بقا کے, دین کو بچانے کے لیے. کربلا میں بالکل برعکس تھا اس کے. اگر بہجت فرماتے تھے کہ مولانا نکلے ہیں مدینے سے, ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, تجزیے کے لیے کہہ رہے ہیں خالی, لیکن اگر آنسو آ جائے تو موسٹ ویلکم, وہ تو ہر وقت ویلکم ہے. اب نکلے ہیں مولا, اور وہ آ کے اجنہ کا گروہ آیا اور کہنے لگا کہ مولا آپ کی نصرت کے لیے آئیں, اگر آپ حکم دیں تو ابھی کے ابھی ان لشکروں کو پہنچنے سے پہلے توبالہ کر دیں گے. امام مسکرا رہے ہیں. جو صاحب اسم اعظم ہو. مولانا نے کہا نہیں, تمہاری مدد قبول نہیں ہے, یہ دوسرے طریقے سے کام ہوگا. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. کہنے لگے کہ اگر آپ کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو سنتے نہیں. پھر یہ بھی ایک عشق کا انداز ہے. دیکھیں موضوع عشق و عاشقی ہے ہمارا. اب کربلا میں کیا ہے کہ مولا نے, ولایت نے مظلومیت سے ظہور کیا. ٹھیک ہے, اور اس مظلومیت سے ظہور کر کے لوگوں کے لیے عشق کرنے کا زمینہ فراہم کیا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ عشق کی جو لوازمات ہیں کیا ہے؟ قربانی ہے, فداکاری ہے, اپنے آپ کو کسی اور پر مٹا دینا ہے, اپنے اوپر کسی اور کی رضا اور خواہش کو مقدم کرنا ہے. سارا دسترخوان امام حسین علیہ السلام نے ایسا سجا دیا کہ اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق انسان آئے اور پیش کرے اپنے عشق کو. پہنچ رہی ہے بات میری؟ اگر یعنی تجزیے کی نظر سے دیکھیں گے, اگر 3 دن کی پیاس مولا نہیں برداشت کرتے تو باب حوائج کے اندر, قمر بنی ہاشم کے اندر جو وفادار چھپا ہوا تھا وہ کیسے نکل کے آتا؟ اس زاویے سے بھی کبھی دیکھیں. پھر وہ جو پانی بھر کے پھینک دینا ہے, جو انشاءاللہ 8 محرم کو ڈسکس کریں, وہ کیسے کمال سامنے آتا کہ عباس کے اندر کیا چھپا ہوا. پہنچ رہی ہے بات عزیزان؟ اب سعید کی ہم بات جیسے کل کر رہے تھے, بظاہر ایک معصوم امام ہے جو مظلوم ہے, چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے نرغے میں دشمنوں کے, نماز ادا کرنا چاہتا ہے. یہ سارا جو صحنہ ہے, اس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں, یہ سارا گراؤنڈ مولا نے فراہم کیا ہے. کوئی آ کے جو اپنا عشق پیش کرے اور ہمارے آگے ڈھال بن جائے؟ عزیزان گرامی, یہ بڑا عجیب و غریب اینگل ہے. سعید نے جو ہے وہ آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ڈھال بن گئے, امام کے تیر کھاتے رہے, اور ادھر تیر حسین کی طرف آ رہا ہے, اور یہ جو سعید ہیں یہ تیر کی طرف جا رہے ہیں. وہ حسین کا نشانہ لگا رہے ہیں, یہ تیر کا نشانہ لگا رہا ہے. چہرے پہ, سینے پہ, پہلو پہ, ہاتھ پہ تیر کھائے, آسان تو نہیں. بزرگ عالم دین کہنے لگے کہ میں تعجب میں تھا جب حسین ابن علی کا یہ جملہ پہنچا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا, لیکن آنسو موسٹ ویلکم. بزرگ عالم دین کہنے لگے کہ میں غور کیا کرتا تھا باب عبداللہ کے اس جملے پہ کہ جیسے اصحاب میں نے دیکھے ایسے کسی نے, نہ میرے بابا نے نہ میرے نانا نے. اتنا بڑا کلیم, اتنی بڑی بڑی ہستیاں, اللہ اکبر. یہ کیوں کہہ دیا مولانا؟ میں غور و فکر کر رہا تھا کہ ایک رات میں نے سرکار ابا عبداللہ کو خواب میں دیکھا, اور مولا نماز پڑھنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھا کہ میں جا کے کھڑا ہوا مولا کے آگے, مولا کو بچانے کے لیے کہ اب تیر برسیں گے, صحنہ میرے سامنے ہے, اور اپنے آپ کو میں پیش کروں گا تاکہ مولا کو کوئی تیر نہ لگ جائے. تو اتنے میں نے دیکھا ایک تیر آ رہا ہے, اور میں کھڑا ہوں. جیسے وہ میرے نزدیک آیا, میرے اندر ایک خوف طاری ہوا اور میں ہٹ گیا, اور میں نے دیکھا تیر جا کے مولا کو لگ گیا.
اوے میں نے اپنا آپ کو جو ہے وہ شدید میں نے اب توبہ کی، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا مجھ سے ہو گیا. پھر میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، دوبارہ کھڑا ہوا، پھر میں نے دیکھا، پھر تیر آیا، میں پھر ہٹ گیا. 3 مرتبہ جب ایسا ہی ہوا تو ایک مرتبہ میں نے شرمندگی کے عالم میں مولا کی طرف دیکھا. مولا مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اب سمجھ میں آیا میں نے کیوں کہا تھا کہ جیسے اصحاب میں نے دیکھے. صحیح ہے نا عزیزاں؟ تو عشق کو محقق کرنے کے مولا نے زمینہ فراہم کیا. ٹھیک ہے، اب کس کو پتہ چلتا؟ جیسے میں نے کل ایک دعوت آپ کو سنائی کہ ایک دعوت اس نے ابن حر نے رد کر دی، ابن حر نے وہ دعوت رد کر دی. ٹھیک ہے، ایک دعوت امام نے دی. چلیں اب ایک فضائل کا نقطہ آ گیا. اب یہ جو مولا دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں، ابھی میں مصائب کی طرف نہیں جا رہا، تھوڑے سے رکیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے، کچھ باتیں اور واضح ہو جائیں. یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دعوتیں مولا دے رہے ہیں، تو کیا مولا نہیں جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک اونٹ ہوا کرتا تھا مولا کے ساتھ. اب اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم انسانوں سے ان کی عقول کی سطح کے مطابق کلام کیا کریں. بات ٹھیک ہے، بالکل معقول بھی، سمجھ میں بھی آنے والی ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہر آدمی سے ہر بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، ایک اونٹ مولا کے پاس ہوا کرتا تھا، اس پہ ایک انبار لدا ہوا ہوتا تھا، یعنی کچھ پرچے ہوتے تھے بہت سارے، کاغذ کا ڈھیر ہوا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا چاہنے والے نے کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اس میں ہمارے چاہنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں آگے ہی بتا رہا ہوں کہ امام کی آگے کبھی مولا نے یہ سائڈ بھی انسان کو دکھائی. ٹھیک ہے، اور اس کے آئی کیو کے مطابق ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر لکھے ہوئے بھی ہوں، ظاہر ہے. صحیح ہے نا بات؟ ٹھیک ہے، مولا کی جو ہم تک پہنچی یقیناً حق ہے کہ ایسا ہی تھا کہ اس میں نام لکھے ہوئے تھے. صحیح ہے. پھر آپ تک روایت پہنچی کہ حسین ابن علی اپنی مجلس میں آنے والے عزاداروں کو ناموں سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 روایتیں، 2 نقطے ہو گئے. مولا کی آگہی کی بات ہو رہی ہے. تیسرا نقطہ، ایک مرتبہ ایک محفل میں جناب امیر اپنے شیعوں کے فضائل بیان کر رہے تھے، اپنے شیعوں کے فضائل بیان کر رہے تھے. اور نارملی ہوتا یہ تھا کہ خاص طور پہ وہ جو سرکار کا 5 سالہ دور خلافت ہے، جب مولا کے پاس پاور آئی تو اس میں جو ہے وہ اچھے لوگ بھی آتے تھے، اور ظاہر ہے وہ بھی آتے تھے جن کا کام صرف اپنا مطلب نکالنا، دنیاوی فائدہ ہوتا تھا. تو نہج البلاغہ میں آپ نے سنا ہوگا شاید کہ ایک شخص وہ ایک گندا ہوا حلوہ لے کر آیا، اور وہ ظاہر ہے امام اس کا ملکوت دیکھ رہے تھے. مولانا نے فرمایا کہ مجھے اس سے ایسی گھن آئی کہ جیسے سانپ کی قے سے اس کو گوندا گیا تھا. کراہت، مولا تو ملکوت دیکھ رہے ہیں نا، اس کا حقیقت کیا ہے، سامنے سے مسکرا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کا ایک ایجنڈا ہے جو یہ پیش کر رہا ہے. تحفہ قبول ہے لیکن وہ بدنیتی اور کسی وجہ سے کھلانا وہ ایک اور معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ رشوت ہے. تو اب مولا کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے تھے. ادھر مولا نے فضائل پڑھنے شروع کیے اپنے اصحاب کے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی میں بھی آپ کے شیعوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، مولا نے اس کو دیکھا. اس کے بعد مولا نے کچھ کلمات ارشاد فرمایا. مولا نے کہا دیکھ، جب ارواح کو خلق کیا گیا نا، خلق کیا گیا، جب ارواح خلق ہوئے تو ان پر ہماری ولایت کو پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، جن ارواح نے ہماری ولایت کو قبول کیا پھر ہمیں دکھائیں گئی یہ کون سی ارواح تھی. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا کہ یہ ارواح ہیں، تو آپ آئیں وہاں پہ دیکھیں. میں نے ان ارواح کو دیکھا کہ جنہوں نے عالم ارواح میں میری ولایت کو قبول کیا تھا، تو ان میں سے نہیں تھا. جھوٹ نہیں بولنا مجھ سے، میں جانتا ہوں دلوں کے حال. آگہی کہاں تک کی ہے مولا کی. اس نظر سے اگر دیکھیں تو اب زہیر ابن قین کا خیمہ لگا ہوا راستے میں، اور اس نظر سے اگر دیکھیں جو مولا جانتے ہیں تو مولا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو میرے دائیں بازو کا سردار ہے، اب تک مجھ سے نہیں ملا، ہو اس کو چل کے اپنے آپ سے ملا لو. جب قاصد آیا زہیر قین کا، دیکھیں ذکر تو آج شہزادوں کا کرنا ہے، تھوڑا سا دلوں کو نرم کریں بس، تو اپنے آنسو بچا کے رکھیے گا. جب قاصد آیا مولا کا تو اس نے پیغام دیا، وہ پیغام دے کے چلا گیا. زہیر کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو اس کو معلوم تھا کہ اب تک میں حسین ابن علی سے بچتا ہوا نکل رہا تھا. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ
زہیر کے خاندان والوں نے بیان کیا کہ جہاں مولا منزل کریں، یعنی ظاہر صحرا کے سفر میں اسپاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، آج بھی جیسے آپ بائی روڈ اگر جائیں گے جو ہے ایران یا عراق کے سفر میں تو اسپاٹس ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جگہ ہوگی، مثلا آج ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا واش رومز وغیرہ اس طرح کے اسپاٹس ہوتے ہیں، منزل کرتے ہیں لوگ وہاں پہ، اسی طرح وہاں پہ منزلیں ہوتی تھیں۔ تو ان کے خاندان والوں نے نقل کیا کہ ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم جہاں حسین منزل کریں وہاں ہم منزل نہ کریں، کیونکہ وہ اہل بیت کے تھوڑے سے اگینسٹ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ تیسرے خلیفہ کے جو قتل میں ان کا ہاتھ تھا، وہ جو سارا پروپیگنڈا تھا بنو امیہ کا وہ اس کے تحت تاثیر تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب قاصد چلا گیا تو ان کی زوجہ نے پوچھا کہ زہیر کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے حسین ابن علی کا قاصد آیا تھا اور ملاقات کا پیغام جو ہے انہوں نے بھجوایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں۔ تو زہیر کی بیوی نے کہا کہ رسول کا بیٹا بلا رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے۔ اب بعض اوقات ایک پش چاہیے ہوتا ہے نا انسان کو، ہلکا سا میں کہہ رہا تھا کہ یہ پش، یہ کسی بھی وسیلے کے تھرو، کوئی اچھی بیوی، کوئی اچھا دوست۔ تو بہرحال زہیر آمادہ ہو گئے، جب زوجہ نے پش کیا کہ نہیں بھائی جاؤ ملنا چاہیے ان سے، تو وہ آمادہ ہو گئے، وہ آئے اور مولا سے کیا گفتگو ہوئی ان کی اس مختصر سے ٹائم پیریڈ میں، یہ تاریخ نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا، میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا، پھر کہہ رہا صرف فضائل کی نظر سے اس کو دیکھیں کہ کیا گفتگو ہوئی زہیر سے امام حسین علیہ السلام کی، کسی تاریخ نے نہیں لکھا۔ اتنا لکھا کہ جب زہیر واپس آیا ہے تو زہیر ایک بدلا ہوا انسان تھا، اپنی وائف کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں نے شہادت کے لیے خود کو آمادہ کر لیا ہے، تو آزاد ہے۔ اس کے بعد رخ کیا اپنے اہل خانہ کی طرف۔ دیکھیں اپنے ٹرائب کے اندر نا تقریباً ایک لیڈر ہی جیسا اسٹیٹس تھا، آسان نہیں ہوتا انسان کے لیے، جیسا ہم ذکر کر رہے تھے، جتنی دنیا ہوتی ہے، لیکن اگر کچھ صفات انسان کے اندر موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو بت نہیں بنایا اس نے، ٹھیک، اپنے اہل خانہ کی طرف رخ کر کہنے لگے میرے خیمے اکھاڑ کے حسین کے خیمے کے ساتھ لگا دو، ٹھیک ہے، تم سب آزاد ہو، جس کو جہاں جانا جائے، میں حسین کے ساتھ ہوں۔ اور ایک بات سن لو، ایک جنگ تھی جس میں میں اور سلمان فارسی دونوں شریک تھے، ہمیں فتح ہوئی اور اچھا خاصا مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا، تو میں بڑا خوش تھا کہ آج تو مسلمانوں کے ہاتھ بڑی دولت لگی ہے۔ تو سلمان نے میرے پاس آ کر کہا کہ آج اس دولت پہ خوش ہے تو، جس روز رسول کی بیٹے کی ہمراہی میں جام شہادت نوش کرے گا تیرے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ عشق اہل بیت کا صاحب اسرار بناتا ہے انسان کو، میثم تمار بناتا ہے، سلمان فارسی بناتا ہے، ابو ذر غفاری بناتا ہے، اور پھر جو ان سے متوسل ہو وہ اپنی حسب توفیق لیتا جائے ان سے۔ تو یہ ایک بشارت زہیر کے حصے میں تھی۔ بہرحال زہیر آ گئے اپنے ساتھ اور امام کے ساتھ آ گئے۔ ایک مقام پر امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مشہور خطبہ ہے، الناس عبید الدنیا سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ پھر آگے چلتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہی سنا دیتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بندے ہیں، دنیا پرست ہیں، دین جب تک ان کے فائدے میں رہتا ہے، دنیاوی فائدے میں، تو اس وقت تک اس سے جڑے رہتے ہیں، اور جہاں دین قربانی طلب کرتا ہے آسان کرکس اس کا سارا، تو یہ دین پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، بہت تھوڑے۔ تو میں کہہ رہا تھا حسین ابن علی نے زمینہ سجایا کمال کا۔ اب سب نے کھڑے ہو کر اپنی وفا کی جو ہے وہ داستانیں سنائیں، لوگوں نے الگ الگ باتیں کی۔ زہیر نے کھڑے ہو کر ایک عجیب جملہ کہا، وہاں پہ بزرگان بہت زیادہ اس جملے کو نقل کرتے ہیں کہ دیکھو کیا پا گیا وہ اتنی سی دیر میں، جو ابھی منہ چراتا پھر رہا تھا حسین سے کہ ایسا نہ ہو کہ سامنا ہو جائے، وہ ایسا بدلا ہے حسین ابن علی نے، ایسا بدلا ہے کہ زہیر نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اس موقع پہ جب مولا نے یہ کلمات ارشاد فرمایا۔ زہیر نے فرمایا کہ مولا اگر زندگی ہمیشہ کی ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے ظاہر، ہمیشہ کی ہوتی، اس میں کوئی رنج و غم نہیں ہوتا، جبکہ ایسا بھی نہیں، رنج و غم سے بھری ہوئی اور ہمیشہ کی بھی نہیں، تو فرمانے لگے کہ اگر زندگی ہمیشہ کی ہوتی، اس میں کوئی رنج و غم نہیں ہوتا، میں پھر بھی آپ کے ساتھ شہید ہونے کو ترجیح دیتا۔ اللہ اکبر، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں زہیر ابن خیر، ٹھیک ہے، کیا سمجھ رہے ہیں سعید ابن عبداللہ۔ اب یہ اصحاب ہمارے مددگار ہیں حسین ابن علی کی معرفت کے لیے، کہ دیکھو ہم حسین کی معرفت میں یہاں تک پہنچے،
تو اب ہمیں ان سے تبرک لینا ہے معرفت کا، حسین ابن علی کی. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والا ایک مولا کے صحابی، اب اصحاب زیادہ تھے اور دن کم رہ گئے ہیں، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کور کریں. دیکھیں بشیر حضرم، بہت شکریہ. اچھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو حاضر ہوں انشاءاللہ. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو پھر چلیں گے. آپ جزاک اللہ. اب ایک صحابی ہیں، جزاک اللہ، ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیے گا. یہ جو مودت فی القربہ ہے، جیسے کربلا میں نظر آئی، میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، ایسے کہیں نظر نہیں آئی. کیسے پہنچے یہ لوگ یہاں تک؟ اب ایک صحابی ہیں مولا کے بشیر حضرمی، بشیر کی بیٹوں کی خبر آئی کربلا میں. کیا خبر آئی؟ کہ بشیر کے بیٹوں کو کسی علاقے میں اسیر کر لیا گیا، کسی بھی وجہ سے. بہرحال بشیر نے کسی صحابی سے اپنی دلدردی، یعنی اس کو کہتے ہیں نا شیئر کیا غم، کہ یار ایسی خبر آئی ہے کہ میرے بیٹے اسیر ہو گئے. مولا تک بات پہنچ گئی. مولا نے بشیر کو بلایا، بشیر آ گئے. مولا نے کہا بشیر، مال ہم نے تمہارے لیے آمادہ کیا ہے، کچھ چادریں ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، لوازمات ہیں، یہ لے کر جاؤ اور اپنے بیٹوں کو آزاد کرا لو. بشیر تھر تھرانے لگے. ایک جملہ بشیر نے ارشاد فرمایا جو تاریخ نے لکھا کہ اگر آپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر جاؤں تو صحرا کے درندے بشیر کو پھاڑ کر کھا جائیں. کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ ولایت میں؟ اس مقام پہ کہ جہاں معصوم اس ہستی کے عشق سے زیادہ، محبوب سے زیادہ اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، صرف اور صرف یہ حسین، بس یہی چاہیے. اب ایک صحابی ہیں جنادہ بن حرس، مولا کے ضعیف صحابی، شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، شہید ہو گئے. اب کیونکہ آپ سن رہے ہیں تو میں سنا رہا ہوں. ایک فرزند ہے ان کا جو اتنا کم سن ہے کہ بعض تاریخوں نے لکھا 9 سال، بعض نے 12 لکھا 11 سال، مطلب اتنا کم سن ہے کہ جب وہ آیا ہے اجازت لینے تو امام اجازت دینے سے تردد فرما رہے ہیں. جنگی لباس پہنے ہوئے، تلوار لگا، آمادہ ہو کے آیا، لیکن بچہ اتنا چھوٹا ہے. اب اصحاب بھی بہرحال منتظر ہیں کہ مولا اجازت دیں، اجازت دیں. بعض اصحاب نے، کسی نے آ کے پوچھا مولا بچہ اجازت مانگ رہا ہے تو اجازت آپ عنایت فرما دیجئے. مولا نے کہا ابھی اس کا باپ شہید ہوا ہے، شاید اس کی ماں راضی نہیں ہوگی. بچے نے ایک دفعہ مولا حسین کی طرف کہا یہ جو جنگی لباس پہنے ہوئے میری ماں نے پہنا کے بھیجا ہے، اس کا حکم ہے کہ آپ کی نصرت میں شہید ہو جاؤں. اب بات بہرحال کربلا کی ماؤں تک آ گئی تو اس ماں کا بھی ذکر کر لیں کہ جس کے بچوں کی شہادت آج ڈسکس کرنا تھی. جب یہ بچی دنیا میں آئی ہے تو علی کا دستور تھا کہ نام رکھنے میں رسول اللہ پر پہل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، سرکار سفر میں تھے، سفر سے تشریف لائے، بتایا گیا کہ علی کے ہاں جو ہے وہ ایک بچی کی آمد ہوئی ہے. سرکار نے آغوش میں لیا اور نام کی استسفار پہ جو ہے وہ مولا نے فرمایا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سبقت نہیں کرتا آپ پر، سرکار نے فرمایا اور میں اللہ پر سبقت نہیں کرتا. حکم الہی کے منتظر تھے رسول اللہ. تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے اللہ نے، جسے اللہ کہے کہ یہ علی کی زینت ہے. گہوارے میں تاریخوں نے لکھا ہے کہ گہوارے میں جب یہ بچی بے چین ہوتی تھی اور کہیں حسین کی آواز سنائی دے جائے تو ایک دم اس بچی کو قرار آ جاتا تھا. بڑی ہوتی رہی آہستہ آہستہ، بچے کھیلا کرتے تھے. عجیب روایتیں عزیزان گرامی. تاریخ نے لکھا کہ جتنا حسین کے ساتھ کھیلتی تھی اتنا کسی کے ساتھ نہیں کھیلتی تھی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا بابا جان میں دیکھ رہی ہوں کہ اس بچی کی اپنے بھائی حسین سے جو محبت ہے وہ ایک غیر معمولی محبت ہے.
مرتبہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے اپنے بابا کی جان، یہ بچی حسین کے ساتھ کربلا میں اس کی مصیبت میں شریک ہوگی۔ شب عاشور آئی عزیزان گرامی، جس میں مائیں اپنے بچوں کو عاشور کے روز کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ زینب نے اون محمد کو طلب کیا، ایک صندوق تھا اس کے پاس لے جا کر انہوں نے اس صندوق کو کھولا، ایک زرہ نکالی، اس زرہ پہ ہلکے ہلکے خون کے دھبے تھے۔ کہنے لگے میرے بچوں معلوم ہے یہ زرہ کس کی ہے؟ بچوں نے کہا کہ مادر گرامی یہ تو ہمارے دادا جعفر طیار کی زرہ ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ تمہارے دادا کی زرہ ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ نواسے کس کے ہو؟ تو بچوں نے کہا ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ پوتے ہو جعفر طیار کے، ارے نواسے ہو حیدر کرار کے، کل مقتل میں اپنے ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ پھر عاشور کا روز طلوع ہوا عزیزان گرامی، شہید ایک ایک کر کے جاتے رہے۔ علامہ طالب جوہری اسی طرح پڑھا کرتے تھے مرحوم کہ ایک مرتبہ زینب نے اون محمد کو طلب کیا اور طلب کر کر فرمانے لگی کہ تم دونوں اب تک لڑنے کے لیے نہیں گئے؟ کل شب میں نے تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ کہنے لگے اماں جان جانا چاہتے ہیں لیکن ماموں جان اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ خیموں سے باہر آئیں، حسین ابن علی نے کہا عباس تمہاری زندگی میں یہ کون مستور خیمے سے نکل؟ حسین ابن علی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ بی بی کہنے لگی حسین آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں بہن آپ نے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ کہنے لگی بس آج مانگ رہی ہوں میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم کس دل سے حسین ابن علی نے ان دو شہزادوں کو لڑنے کی اجازت دی۔ آخر میں دونوں بہادری سے جنگ کرتے رہے، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو انہوں نے فنار کیا۔ جب دونوں شہید ہو گئے اور آخری لمحے میں جب سلام کیا مولا کو، تو مولا ایک مرتبہ مقتل کی جانب دوڑے۔ دونوں شہزادے شہید ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین ابن علی نے دونوں لاشوں کو اپنی آغوش میں لیا اور خیام کی طرف اس طرح سے بڑھے کہ دونوں لاشوں کے جو قدم تھے وہ ریت میں خط کھینچ رہے تھے۔ بس کسی طرح سے حسین نے وہ لاشیں خیموں میں پہنچا دیے۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے ان لاشوں کے گرد جمع ہو کر نوحہ خوانی شروع کی۔ عزیزان گرامی تاریخ نے لکھا کہ وہ زینب جو علی اکبر کا آخری سلام سنتے ہی در خیمہ پر آ گئی تھی، ارے ساری بیویاں اون محمد کو روتی رہی لیکن وہ بی بی خیمے سے باہر نہیں آئے۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب روئے تو میرے بھائی کو شرمندگی کا احساس ہو۔ عزیزان گرامی کوفہ سے شام تک اپنے بھائی کی فکر کا پرچار کرتی چلی، مقتل سے اٹھا کر لے آئی وہ کرب و بلا درباروں میں۔ بس عزیزان گرامی وہ جو جشن تھا حسین ابن علی کی شہادت پر، اس کو بزم عزاداری حسین میں تبدیل کیا۔ لوگوں نے رونا شروع کیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یزید مجبور ہو گیا کہ اہل حرم کو رہائی کا حکم سنایا جائے۔ بس عزیزان گرامی شہداء کے سر آنے شروع ہوئے اور علامہ صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ سارے شہیدوں کے سر آتے تھے، مائیں آگے بڑھ کر اپنے وارثوں کے سر لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ ایک کونے میں دو بچوں کے سر رکھے ہوئے تھے۔ کسی نے پکار کر کہا ارے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے کیا؟ ایک مرتبہ زینب کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، ارے ماں زندہ ہے لیکن اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ بزرگان نے لکھا عزیزان گرامی کہ زینب مقتل میں نہیں روئی،
جب سر آئے تو زینب نہیں روئی، لیکن میرا دل کہتا ہے جب مدینے لوٹی ہوگی نا اپنے گھر میں، اور ایک مرتبہ اولو محمد کے کمروں کی طرف نگاہ کی ہوگی، دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، ایک مرتبہ صدا دی ہوگی اے میرے اولو محمد، ہائے میرے اولو محمد، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باراللہ ہماری اس کوشش کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی بالخصوص جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں شب و روز تاکہ عزاداری ابا عبداللہ شان و شوکت سے برپا ہو، باراللہ تمام حاضرین کی اور تمام بانیان کی شرعی حاجات کو پورا فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب سے فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں باراللہ ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اوان و انصار غلاموں میں قرار دے. ماتم حسین.